ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نوریز احمد ہے۔ ماں باپ غریب تھے مگر اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا تھا مجھے۔ ابا دھیاڑی دار مزدور تھے، گھر میں روپے پیسے کی فراوانی نہیں تھی، مگر ان مشکل حالات میں بھی میری زبان سے نکلی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑتی، کتنی ہی دقت کیوں نہ اٹھانی پڑتی۔ ابا اور اماں دونوں جان چھڑکتے تھے مجھ پر۔ مجھ سے 5 سال بڑی ایک بہن تھی جس کا نام نازیہ تھا۔ میں انہیں نازو باجی کہتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جتنا لاڈ پیار اور توجہ مجھے اماں ابا دیتے تھے اتنی نازو باجی کو نہیں ملتی تھی۔ اس لاڈ پیار اور توجہ کے ملنے اور نہ ملنے کا میرے اور نازو باجی کی زندگیوں پر الگ طرح سے اثر پڑا۔ مجھے اماں ابا کی طرف سے حد سے زیادہ ملنے والی توجہ اور لاڈ پیار نے بگاڑ دیا، جبکہ نازو باجی اماں ابا کی عدم توجہ اور محبت نہ ملنے سے احساس کمتری اور بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ اماں ابا اس کی کسی بھی غلطی پر اسے آرام سے پیٹ دیا کرتے تھے، جبکہ میری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی اتنے ہی آرام سے نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ میں پڑھائی میں 0 اور کھیل کود اور آوارگی میں نمبر 1 بن چکا تھا۔ میٹرک میں 3 سال مسلسل فیل ہونے کی وجہ سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اماں ابا کو میرے نہ پڑھنے کا بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ مجھے افسر بنانا چاہتے تھے۔ پہلی بار میں نے انہیں اپنی وجہ سے بہت رنجیدہ دیکھا، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ نازو باجی نے بھی مجھے پڑھائی جاری رکھنے کے لیے منت کی، مگر میں نے انہیں بھی جھڑک دیا تھا۔ وہ مجھ سے پورے 5 سال بڑی تھی مگر میں ان کی ذرا عزت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اماں ابا نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں کہ بڑی بہن کی عزت کرو۔ بچپن میں وہ اکثر نازو باجی کی کسی معمولی غلطی پر جب میرے سامنے اسے مارتے تو مجھے بھی ساتھ کہتے کہ جاؤ تھپڑ مارو اسے، اور میں بڑی خوشی سے روتی ہوئی نازو باجی کی چوٹی زور سے کھینچا کرتا تھا۔ یہ بات تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلی کہ اماں ابا نازو باجی سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ نازو باجی سے ان کے اس قدر سوتیلے پن کی وجہ کیا تھی؟ محلے کے جن لڑکوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ سب بھی میری طرح پڑھائی سے بھاگے ہوئے آوارہ لونڈے تھے۔ ہم سب کو نئی نئی جوانی چڑھی ہوئی تھی، لڑکیاں اور سگریٹ ہمارے پسندیدہ مشغلے تھے۔ ہم موٹر سائیکلوں پر پورے شہر میں مٹر گشت کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر گرلز کالج کے سامنے ہم سارا دن چکر کاٹتے۔ جو بھی لڑکی روڈ پر مل جاتی ہم اس پر فکرے کستے اور گھر تک اس کا پیچھا کرتے۔ لوگ ہم سے زچ ہونے لگے تو ہم سب کی شکایتیں ہمارے گھروں تک پہنچنے لگی، اور پھر ہمارے ماں باپ بھی پریشان ہونے لگے۔ مگر پانی اب سر سے گزر چکا تھا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ والدین کے سمجھانے اور نصیحتوں کا ہم پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ تنگ آ کر ہمارے والدین نے ہمارا خرچہ پانی بند کر دیا تھا۔ بہرحال مجھے تو پھر بھی مل ہی جاتا تھا، کیونکہ اماں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر ابا سے چوری چھپے مجھے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ مگر میرے باقی دوست خرچے کے لیے چھوٹے موٹے غلط کام کرتے تھے، جیسا کہ سٹا لگانا، جوئے بازی، سگریٹ لے کر اسکول کے چھوٹے لڑکوں کو بیچنا وغیرہ وغیرہ۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی ان غلط کاموں کی لت پڑنے لگی اور میں بھی اپنے پیسے جوئے میں لگانے لگا۔ کئی بار جیتنے کی وجہ سے میرا حوصلہ بلند ہوا تو میں نے اس جوئے کو باقاعدہ اپنا بزنس بنا لیا۔ کبھی ہارتا کبھی جیتتا۔ ابا کی محنت کی کمائی جوئے میں برباد کر رہا تھا اور مجھے اس چیز کا احساس تک نہیں تھا۔ ابا اماں دونوں کو میرے جوئے کی خبر لگ چکی تھی۔ ابا مجھ پر سختی کرنے لگے تھے مگر افسوس بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی سختی کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جوان تھا، وہ غصہ کرتے یا سمجھاتے تو میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جاتا۔ والدین کی عزت و احترام جیسی چیز میں بھول چکا تھا۔ اماں بیچاری کی منتوں واسطوں اور ابا کی سفید داڑھی کسی چیز کا لحاظ نہیں تھا۔ میں سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتا چلا گیا تھا۔ انہی دنوں اماں سے معلوم ہوا نازو باجی کی رنگ ڈھنگ کچھ بدلے سے نظر آنے لگے ہیں۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے، جوتے اور کاسمیٹکس کی اشیاء دکھائی دینے لگی تھی۔ ابا اماں کی پوچھ گوچھ پر وہ سہیلیوں کے بہانے بناتی، لیکن مجھے محلے کے ایک لڑکے سے سن گن ملی کہ نازو باجی کا کسی سے چکر چل رہا ہے اور ان کو یہ چیزیں وہی لڑکا دے رہا ہے۔ بھائی ہونے کے ناطے میرا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے میں غیرت میں آ کر نازو باجی اور اس لڑکے کا قتل کرتا، مجھے نازو باجی سے اپنا رشتہ معلوم ہو گیا۔ نازو باجی دراصل میری سگی بہن نہیں تھی، وہ ابا کے کسی کزن کی بیٹی تھی۔ ماں اور باپ کے مرنے کے بعد اور کوئی رشتہ دار تھا نہیں، تو مجبوراً ابا کو اسے اپنی سرپرستی میں لینا پڑا۔
انہوں نے مجبوراً دنیا دکھاوے کے لیے نازو باجی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد میرا غصے والا جوش و خروش مدھم پڑ گیا اور ایک فطور سا میرے دماغ میں جاگ اٹھا کہ کیوں نہ میں بھی نازو باجی کے اس عاشق سے فائدہ اٹھاؤں۔ وہ کون سا میری سگی بہن ہے جو غیرت دکھاؤں۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں رہا اور ایک رات بالآخر انہیں ملاقات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ نازو باجی میرے پیروں میں گر گئی کہ اماں ابا کو نہ بتاؤں ورنہ بس اسے جان سے مار دیں گے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی زبان بندی کے پیسے لیے نازو باجی سے، جو انہوں نے اپنے عاشق سے دلوائے۔ اس کے بعد میں باقاعدہ فیس لے کر نازو باجی کو ان کے عاشق سے نہ صرف ملاقات کا موقع مہیا کرنے لگا بلکہ اماں ابا کے آگے نازو باجی کی ڈھال بھی بننے لگا۔ میرے وہی کرتوت اور شوق تھے، سگریٹ نوشی، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی، عیاشی اور لڑکیوں کا پیچھا کرنا۔ یہ سب کرتے کرتے اچانک ایک لڑکی میری نظروں میں آ سمائی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ گرلز کالج میں پڑھتی تھی، اونچا لمبا قد، پتلی سمارٹ سی وہ لڑکی خود کو سر سے پیر تک برقعے میں چھپائے ہوتی۔ برقعے سے نظر آتے اس کے گورے چٹے مخروطی ہاتھ میرے آتش شوق کو مزید بھڑکاتے تھے۔ میں نے چند بار اس کا پیچھا کیا تو میرے دل میں اس کا چہرہ دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس نے اس شدت اختیار کر لی اور بالآخر ایک دن پورا بھی ہو گیا۔ ہم سب دوستوں نے اس کا نام بی بی حاجن رکھا ہوا تھا۔ تب چونکہ صرف آوارگی والی فیلنگز ہوتی تھیں جو ہر لڑکی کے لیے ہم سب دوستوں کی ہوتی، سو اس وقت اس حاجن کو دوستوں سے ڈسکس کرنا مجھے برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ایک تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس برقعے والی لڑکی کے لیے میری فیلنگز باقی لڑکیوں سے الگ ہو جائیں گی، اور دوسرا تب میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ راستے میں وہ پتھر سے ٹھوکر کھا کر گری۔ میں اور میرے دوست چند قدم پیچھے اس کو فالو کر رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بھاگ کر اس کے پاس گیا تاکہ اٹھنے میں مدد کر سکوں، اور وہیں میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور زمین نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں، جیسے 14ویں کا چاند کالی بدلیوں کے پیچھے جھانک رہا ہو۔ میں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نقاب چہرے پر گرایا تھا اور مجھے سخت نظروں سے گھورتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو سختی سے وارن کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مجھے پسند آ گئی ہے، لہٰذا اب وہ صرف میری ہے۔ میں نے اس کے بارے میں مکمل معلومات بھی لے لی تھی۔ لڑکی کا نام مہرین تھا، ماں مر چکی تھی، باپ امام مسجد تھا، بس دونوں باپ بیٹی ہی تھے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ مہرین میرے حواسوں پر ایسے چھائی کہ جکڑ لیا، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسی کا خیال رہتا مجھے۔ مہرین کی وجہ سے میرے اپنی دوستوں کے ساتھ زوردار لڑائی بھی ہوئی، کیونکہ میرے دوست جیدے اور سلیم کی بھی بری نظر تھی مہرو پر، اور انہوں نے مہرو کو کئی بار راستے میں روک کر ہراساں بھی کیا تھا۔ اور جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور جیدے اور سلیم کو بیٹ سے پیٹ پیٹ کر ہسپتال پہنچا دیا۔ اسی وجہ سے باقی دوست بھی مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میں نے ایک لڑکی کی خاطر اپنے دوستوں کو مارا، مگر مجھے مہرو کے علاوہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صبح مہرو کالج جانے کے لیے جب گھر سے نکلتی تو میں بن ٹھن کر اس کے گھر کے قریب جا کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو جاتی اور اس کی چال میں تیزی آ جاتی۔ میں قدرے فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا، واپسی پر بھی ایسے ہی کرتا، لیکن وہ شاید مجھے غلط سمجھتی تھی، مگر میں اس کی حفاظت کے لیے اس طرح اس کے پیچھے ہوتا تھا کیونکہ مجھے اپنے کمینے دوستوں سے اچھائی کی توقع نہیں تھی۔ جیدہ اور سلیم بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، مجھے ان پر بھروسہ نہیں تھا، مگر میرے اس طرح کرنے سے مہرو کے سامنے میرا تاثر بہت برا بن رہا تھا۔ وہ مجھے اپنا پیچھا کرنے والا کوئی آوارہ لفنگا سمجھتی تھی، اور یہ سچ بھی تھا، میں ایسا ہی تھا، مگر اس بار مہرو کے لیے میری نیت بری نہیں تھی، میں اسے اپنی عزت سمجھنے لگا تھا۔ شاید میرے روز روز اپنے پیچھے آنے کی شکایت اس نے اپنے باپ سے کر دی، جو ایک دن مولوی صاحب بڑے سخت تاثرات لیے میرے راستے میں آ گئے اور مجھے روک لیا، پھر بڑے ہی غصے سے بے بھاؤ کی سنائی۔ میں صرف مہرو کی وجہ سے چپ چاپ سنتا رہا۔ پھر جب میں نے انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میری نیت بری نہیں ہے، کہ میں صرف مہرو کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے ہوتا ہوں، تو وہ مزید پھڑک گئے اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے، الو کے پٹھے، تو کون ہوتا ہے میری بیٹی کی فکر کرنے والا؟ اپنے گھر کی عورتوں کا دھیان رکھ۔ اگر مہرو میری محبت نہ ہوتی تو میں شاید مولوی صاحب کا لحاظ ہرگز نہ کرتا، ان کی عقل ٹھکانے لگا دیتا، مگر محض مہرو کی خاطر بڑے صبر اور حوصلے سے میں نے اپنی اتنی بے عزتی برداشت کی اور ان سے معافی بھی مانگی، مگر انہوں نے میری معافی کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے بڑی ہی سختی سے مجھے اپنی بیٹی کے آس پاس نہ دکھنے کی وارننگ دی۔
اس کے بعد میں کافی دور سے غیر محسوس انداز میں مہرو کے پیچھے رہا کرتا تھا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ ایک دن روڈ بالکل خالی تھا، مہرو اکیلی جا رہی تھی۔ میرے دل میں اس سے بات کرنے کی خواہش جاگ اٹھی اور میں نے فوراً اس کے راستے میں آ کر اسے روکا۔ پھر جب میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے غصے سے میرے منہ پر تمانچہ دے مارا اور گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کے تھپڑ سے پاگل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور گھر آ کر اماں اور مہرو کے گھر کا ایڈریس بتاتے ہوئے کہا کہ جا کر میرے لیے رشتہ مانگیں۔ ابا نے سنا تو بڑے ہی طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر لڑکی والوں نے پوچھا کہ لڑکا کرتا کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ کہ دن بھر آوارہ گردی کرتا ہے، سارے شہر کی لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے۔ جو بھی کہیں آپ کی مرضی، مگر مجھے ہر حال میں مہرو ہی چاہیے۔ میری ایک ہی رٹ تھی۔ ساتھ ہی مجھے پکا یقین بھی تھا کہ مہرو کا باپ رشتے سے انکار ہی کرے گا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ انکار کے بعد کیا کرنا تھا یہ پلان میں پہلے ہی بنا چکا تھا۔ رشتہ تو محض فارمیلٹی کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا کہ اگر کل کو میں کوئی بڑا قدم اٹھاؤں تو اس کے پیچھے وجہ بھی تو ہو کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ میرا رشتہ قبول کر لیتے، لیکن اس کا چانس 100 میں سے محض 10% تھا، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی پڑھی لکھی پردہ دار بیٹی کا ہاتھ کسی میٹرک فیل آوارہ بد چلن لڑکے کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ اماں کو جب یہ پتا چلا کہ مولوی صاحب کے ہاں ان کی پڑھی لکھی بیٹی کے رشتے کے لیے جانا ہے تو وہ کچھ تذبذب میں مبتلا ہو گئیں، لیکن جب خودکشی کی دھمکی دی میں نے تو انہیں ماننا ہی پڑا۔ اگلے دن اماں مولوی صاحب کے گھر چلی گئیں۔ ابا نہیں گئے کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں پتا ہے مولوی صاحب مجھ سے نکمے آوارہ لفنگے کے رشتے سے انکار ہی کر دیں گے، سو انہیں اپنی بے عزتی نہیں کروانی۔ اماں گئیں اور واپسی پر ان کے اترے ہوئے چہرے سے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ انکار ہی ہوا ہے۔ اگرچہ انکار کا مجھے پکا یقین تھا، میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میں مشتعل سا ہو گیا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ جا کر مولوی صاحب کا گلا دباؤں۔ دوسرے دن ہی میں نے کچھ دوستوں کی مدد سے مہرو کو کالج جاتے ہوئے اغوا کر لیا اور اسے شہر سے کافی دور ایک جگہ لے آیا جو کہ ایک دوست کا فارم ہاؤس تھا۔ مہرو چیختی چلاتی روتی رہی، مگر میں نے ترس نہیں کھایا بلکہ کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھایا، کیونکہ اس کے تھپڑ کا غصہ بھی تھا اور انکار کا بھی۔ جب وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی اور گالیاں دیتی تھی تو میں مشتعل سا ہو جاتا تھا، کیونکہ ہر حال میں اسے پانا چاہتا، جبکہ وہ مجھ سے کسی صورت نکاح کے لیے رضامند نہیں تھی۔ اس کا انکار مجھے مزید طیش اور ضد دلاتا۔ پھر جب میں نے اسے دھمکی دی تو وہ ڈر کر مان گئی اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس کے کئی دن بعد میں اسے گھر لے آیا۔ وہ بالکل سیدھی ہو چکی تھی، اسے چپ لگ گئی تھی۔ اماں ابا نے خوب لان تان کی۔ میرے سسر مولوی صاحب تو میرا خون پینے کے در پہ تھے۔ وہ مہرو کو مجھ سے اب بھی الگ کرنا چاہتے تھے، مجھ پر کیس کرنا چاہتے تھے۔ مہرو نے ہی میرے دھمکانے سے ڈر کر انہیں مشکل سے ٹھنڈا کیا کہ وہ سب کر کے اب مزید بدنامی نہیں چاہتی۔ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے اور اب وہ میرے ساتھ راضی ہے۔ مولوی صاحب کو مجبوراً بیٹی کی بات ماننا پڑی۔ مہرو کے لیے انہوں نے دنیا دکھاوے کو مجھے قبول تو کر لیا تھا، مگر اندر سے وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اچھی طرح تھا اور اس چیز کے لیے کبھی کبھار میں مہرو کو زد و کوب بھی کیا کرتا تھا، مگر وہ بیچاری مجبور تھی، نہ مجھے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ اپنے باپ کو۔ اس کی پڑھائی وڑھائی میں نے سب ختم کروا دی تھی، وہ اب میرے حکم کی غلام بن کر رہ گئی تھی۔ نازو باجی کی اماں ابا نے شادی کر دی تو گھر میں ہم 3 فرد ہی رہتے تھے۔ ابا مزدوری کر کے خرچہ چلاتے، اماں اور مہرو گھر سنبھالتی، جبکہ میں پہلے کی طرح سارا دن آوارہ گردی کرتا۔ شادی کے بعد بھی میری سرگرمیاں وہی رہیں۔ صوم و صلات کی پابند مہرو بھی مجھے سدھار نہیں سکی۔ شروع میں نے تھوڑی کوشش کی کہ کوئی نوکری کروں، مگر میری کسی کے ساتھ بنی ہی نہیں۔ پھر ہر بار جب ایسا ہوا ابا مجھے کسی کام پر لگواتے اور کچھ دن بعد میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا اور میں نوکری کو لات مار کر آ جاتا۔ نتیجتاً مجھ میں چڑچڑا پن آتا گیا۔ مہرو کو پانے کے بعد اس کی محبت کا بھوت بھی میرے سر پر سے اتر چکا تھا۔ اب اس کو دیکھ کر اکثر مجھے غصہ آتا۔ جس حسن پر میں پہلی نظر میں مر مٹا تھا، اس حسن کی اب میرے نزدیک کوئی وقت نہیں تھی۔ میں شاید ماڈرن بیوی کی خواہش رکھتا تھا، مگر وہ 24 گھنٹے ہی بی بی حاجن بنی رہتی اور مجھے واز دیتی تو بہت غصہ آتا۔ وہ 24 گھنٹے وظیفوں میں مشغول عبادت کرنے والی دین سے جتنا نزدیک تھی، میں دین سے اتنا ہی دور تھا۔ جب تک ابا زندہ رہے گھر کا نظام جیسے تیسے چلتا رہا۔ ان کی موت کے بعد اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے چلاتی رہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اماں بھی چل بسیں تو مجھ پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ حالانکہ ابا کی موت کے بعد گھر کی ذمہ داری گھر کا اکلوتا مرد ہونے کے ناطے مجھے اٹھانی چاہیے تھی، مگر
میں نے پرواہ نہیں کی۔ مجھے اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں تھی۔ جوئے کی لت ایسی بری طرح لگی ہوئی تھی کہ اس کو پورا کرنے کے لیے گھر کی ہر چیز بیچ رہا تھا۔ مہرو کا میرے علاوہ کوئی نہیں رہا تھا۔ میرے سسر بھی فوت ہو چکے تھے۔ مرنے سے پہلے وہ اپنا گھر مہرو کے نام کر گئے تھے، جسے میں نے زبردستی بیچ کر جوئے میں ہار دیا تھا۔ شراب اور جوئے کے لیے میں ہر غلط کام کرتا تھا۔ مہرو مجھے روکنے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میں اسے پیٹ دیتا تھا۔ 1 سال ہو گیا تھا ہماری شادی کو۔ میری اور مہرو کی ایک بیٹی بھی تھی جس سے مجھے ذرا محبت نہیں تھی، نہ کبھی میں نے پیار کیا اسے۔ میں بہت خود غرض تھا۔ مجھے رتی بھر پرواہ نہیں تھی کہ گھر کا خرچ کیسے چل رہا تھا۔ مجھے بس پیسے چاہیے ہوتے تھے جو میں مہرو سے چھین کر لے جاتا، نہ جانے وہ کہاں سے لاتی تھی۔ میں نے کبھی سوچنے یا پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ایک دن میں دوستوں کے ساتھ جوئے کے اڈے پر بیٹھا ہوا جوا کھیل رہا تھا کہ باتوں باتوں میں ایک دوست نے کہا، یار نوریز، تیرے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ کیونکہ جوئے والی رقم تو تم شراب میں اڑا دیتے ہو۔ پھر تم نے کبھی سوچا ہے تمہاری بیوی گھر کا خرچ کیسے چلا رہی ہے؟ دوست کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ شک کی ایک ایسی چنگاری اس نے میرے دماغ میں ڈال دی تھی جس نے مجھے جلانا شروع کر دیا تھا۔ اس دن میں نے گھر آتے ہی مہرو کو بالوں سے پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا کہ بتا، کیسے چلا رہی ہے گھر کا خرچ تو؟ کس کے ساتھ چکر ہے تیرا؟ کون دیتا ہے پیسے تجھے؟ مجھے کبھی خیال نہیں آیا تو کس کو اپنے حسن سے مستفید کر رہی ہے۔ عرض یہ کہ ہر گندا الزام لگایا میں نے اس پر، لیکن روتے ہوئے اس نے جو کہا اسے سن کر میں ششدر رہ گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ ایک وظیفہ کرتی ہے، خالی چولہے کے پاس بیٹھ کر، جس کی بدولت چولہے سے پیسے نکلتے ہیں ہر مہینے۔ اس کی بات پر مجھے یقین نہیں آیا تو اس نے کہا، کل اگلا مہینہ لگنے والا ہے، وہ وظیفہ ہر مہینے کی شروع میں کرنا ہوتا ہے، تبھی اس سے پیسے نکلتے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہیں تو کل وہ یہ وظیفہ میرے سامنے کرے گی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے نکلیں، وہ بھی خالی چولہے میں سے۔ اگلے دن شام کی اذان کے بعد وہ بڑی سی چادر اوڑھ کر خالی چولہے کے قریب بیٹھ گئی اور وظیفہ پڑھنے لگی۔ میں بھی اس کے قریب بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، بھلا چولہے سے پیسے کیسے نکل سکتے ہیں؟ بہرحال 20-25 منٹ کوئی وظیفہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ چادر سے نکال کر چولہے کی خالی موری میں ڈالا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے وہ کچھ بڑبڑاتی رہی، اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو چاند کی روشنی میں نے دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 کے کئی نوٹ تھے۔ نوٹ دیکھتے ہی میں سب کچھ بھول کر ان پر جھپٹ پڑا۔ وہ کہتی رہ گئی کہ یہ گھر کے مہینے کا خرچہ ہے، مگر میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور جا کر وہ پیسے جوئے اور شراب میں اڑا دیے۔ اس نے گھر کا خرچ کیسے چلایا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد مجھے ہر مہینے اس پیسوں والے وظیفے کا انتظار رہتا، جسے مہرو وظیفہ پڑھ کر چولہے سے پیسے نکالتی، میں اس سے لے لیتا۔ یہ سلسلہ 3-4 مہینے چلتا رہا۔ ایک بار جب وظیفے کا وقت آیا تو مہرو بیمار تھی۔ اس نے کہا وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتی، اس کی طبیعت خراب ہے، کچھ دن بعد پڑے گی، مگر مجھے فوری پیسے چاہیے تھے۔ میں کچھ دن کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتائے، میں خود پڑھوں گا۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نہ مانا اور اس سے زبردستی وظیفہ پوچھ کر چولہے کے پاس وضو کر کے بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا۔ جب وظیفہ ختم ہوا اور مہرو کی طرح میں نے بھی خالی چولہے کی موری میں ہاتھ ڈالا، پیسے تو ہاتھ نہیں آئے، البتہ کوئی نرم چکنی چیز ضرور محسوس ہوئی جس نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ میں نے چیخ مار کر ہاتھ باہر کھینچا اور نیم اندھیرے میں موری سے باہر نکلتی چیز کو بھی دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سیاہ کلر کا سام تھا جس نے میرے ہاتھ پر ڈس لیا تھا۔ مہرو میری چیخ سن کر بھاگی آئی اور سام کو بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے منہ میں زہر چوس لیا۔ ہم دونوں کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ نہ جانے کس طرح محلے والے ہمیں ہسپتال لائے تھے۔ جب میں مکمل ہوش میں آیا تو مہرو کو کھونے کی خبر سنی۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔ میں دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ مہرو میری محبت تھی، میری بیٹی کی ماں۔ جس سانپ نے مجھے کاٹا تھا وہ بہت زہریلا تھا۔ چونکہ مہرو نے میرے ہاتھ سے سارا زہر چوس لیا تھا، لہٰذا اسپتال جانے تک زہر اس کے جسم میں پھیل گیا تھا اور وہ بچ نہ سکی۔ مہرو کے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہوا تھا، جس کی تلافی میں اپنی بیٹی کا خیال رکھ کر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے میں نے ابا کی طرح محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ جوئے اور شراب سے میں نے اپنی بیٹی کی خاطر توبہ کر لی تھی۔ نہ پڑھنے کا احساس بھی اب جا کر ہوا تھا کہ اگر اس وقت پڑھ لیا ہوتا تو اب کوئی نوکری ہی مل جاتی، ان پڑھ لوگوں کی طرح محنت مزدوری نہ کرنی پڑتی۔ ایک دن کسی کام سے میں نے مہرو کا کپڑوں والا صندوق کھولا تو اس میں مجھے اس کی ڈائری ملی۔
उस डायरी को मैंने खोला तो हकीकत का नया बाप मेरे सामने आया हुआ। महरू की तहरीर मेरी आंखों के सामने थी। मुस्तफ़ा अली, अब्बा का शागिर्द, मेरे बचपन का साथी, कब दिल में उतर गया खबर ना हुई। दूसरी तरफ भी यही हाल था। अब्बा ने हम दोनों की पसंदीदगी देखते हुए हमारे रिश्ते का फैसला कर लिया था। इस खबर से मैं और मुस्तफ़ा दोनों ही बेहद खुश थे। मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। मुस्तफ़ा अपने आलम का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। क्योंकि बचपन से ही यतीम था, लिहाजा अब्बा उसके उस्ताद होने के साथ साथ सरपरस्त भी थे। मुस्तफ़ा की ख्वाहिश थी तबलीगी जमातों के साथ दूसरे ममालिक में जाकर इस्लाम की तबलीग करने की। अब्बा ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कुछ अरसे बाद मुस्तफ़ा जमात के साथ कनाडा चला गया और मैं आंखों में सपने सजाए उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि 1 साल बाद उसके वापस आने पर हमारी शादी होनी थी। उन्हीं दिनों न जाने कैसे नोरेज़ अहमद नामी तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आया और मेरा सब कुछ बहा कर ले गया। मैं खुद को बचा ना सकी। अब्बा ने फिर भी मेरा साथ दिया। वो नोरेज़ से छुटकारा दिलाकर मुस्तफ़ा से ही मेरी शादी करना चाहते थे, मगर मेरे लिए ये तसव्वुर अब नाकाबिल कबूल और अज़ियतनाक था। मुस्तफ़ा जैसे अच्छे इंसान के साथ धोखा करना मुझे गवारा नहीं था। यकीनन वो तो मुझे हर हाल में ही कबूल करता, मगर मैं अब खुद को उसके काबिल नहीं समझती थी। जैसा भी था, मैं नोरेज़ अहमद को कबूल कर चुकी थी और अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। नोरेज़ के साथ ज़िंदगी आसान नहीं थी। जब तक उसकी अम्मा अब्बा जिंदा थे, किसी न किसी तरह घर का खर्च चलता रहा। फिर अब्बा भी कुछ मदद कर देते थे, मगर यके बाद दीगरे जब अब्बा और नोरेज़ के माँ बाप का इंतकाल हुआ तो सब जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। उस वक्त तक रिदा भी मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी। रिदा मेरी बेटी बहुत ही साबिर बच्ची थी। बाप के होते हुए भी बाप की शफकत से महरूम थी। मैंने बहुत कोशिश की कि नोरेज़ को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला सकूं, मगर हमेशा नाकाम रही। एक दिन बाजार से सौदा सलफ लेते हुए मुझे मुस्तफ़ा नज़र आ गया। पता नहीं वो कनाडा से कब वापस आया था। मुझे देखकर वो तड़प गया था। बार बार कहता, काश महरू एक बार तो मुझे बता दिया होता, मैं उस नोरेज़ को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल सकता था। मैं खामोश रही, क्योंकि अच्छे से पता था अगर नोरेज़ को मुस्तफ़ा के बारे में मालूम हो जाता तो यकीनन वो उसकी जान ही ले लेता, क्योंकि वो था ही ऐसा जुनूनी। मुस्तफ़ा को ज़िंदा सलामत रखने के लिए ही तो मैंने खुद की कुर्बानी दी थी। नोरेज़ को कबूल किया था। मुस्तफ़ा को मेरे हालात का अच्छे से पता था। नोरेज़ की गैर मौजूदगी में एक दिन वो घर आया और मिन्नत करके पैसों का लिफाफा थमा गया कि देखो महरू, इनकार मत करना, तुम्हारे अब्बा के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। अगर मैं उनकी बेटी की ज़रा सी भी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी ये पैसे तुम्हारे अब्बा के ही दिए हुए हैं। मुझे अंदाज़ा था कि वो मेरी मोहब्बत में मेरी मदद कर रहा था। मैं उसको तोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरा, मैं बिल्कुल खाली हाथ थी। नोरेज़ एक पैसा नहीं देता था। रिदा बीमार थी, सो मजबूरन ले लिए और साथ ही उससे रिक्वेस्ट की कि वो आइंदा कभी मेरे घर ना आए। मुस्तफ़ा ने जो रकम मुझे दी थी वो 1 लाख थी। मैं परेशान हो गई कि ये पैसे खर्च कैसे करूँगी। अगर नोरेज़ को पता चल गया तो वो ना सिर्फ सारी रकम मुझसे छीन लेगा, बल्कि मुस्तफ़ा के मुतल्लिक जानकर मुझे ज़दोकोप भी करेगा। बहरहाल मजबूरी थी। वो पैसे मैंने छुपा कर रख दिए थे और उनमें से थोड़े थोड़े निकाल कर खर्च करने लगी। शुक्र है नोरेज़ ने कभी नहीं पूछा, न गौर किया कि घर का राशन पानी कैसे चल रहा है। उसे बस अपने खाने से मतलब था। इसी तरह 2-3 महीने गुजर गए, मगर एक दिन न जाने किसने उसके कान भरे। वो गुस्से से बिफरा घर आया और आते ही मारने लगा और साथ ही सवाल करने लगा, बताओ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। मार खाते हुए मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था और तो कुछ समझ नहीं आया। बौखलाहट में जो बेतुकी बात बोल दी कि एक वजीफ़ा करती हूँ उससे पैसे आते हैं। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो गया था। कुरेद कुरेद कर सवाल करने लगा तो मेरे मुंह में जो भी आया बोलती गई कि हर महीने करती हूँ, वजीफ़ा तो खाली चूल्हे से पैसे निकलते हैं। दूसरे दिन नया महीना शुरू होने वाला था। उसने मुझे कहा कि मेरे सामने ये वजीफ़ा करके पैसे निकालो। पहले तो मैं परेशान हो गई, फिर एक आइडिया मेरे माइंड में आया। मैंने उन पैसों से कुछ नोट लिए और उन्हें अपनी कमीज़ में छुपाकर वजीफ़ा करने खाली चूल्हे के पास बैठ गई। लाइट भी मैंने बंद की हुई थी कि वजीफ़ा नीम अंधेरे में होता था। मुकम्मल चादर में खुद को छुपाए मैं झूठ मूठ वजीफ़ा करती रही। वो कुछ फासले पर बैठा मुझे देखता रहा। फिर जब मैंने अपनी आस्तीन में पैसे डाले, हाथ चूल्हे की मुरी में डालकर उन पैसों को बड़ी सफाई से हाथ में मुंतकिल करके उसके सामने किए तो उसकी आंखें फट गईं। मगर फिर उसके बाद उसे मेरे इस झूठ वाले वजीफ़े पर यकीन आ गया था। हर महीने फिर वो मुझे वजीफ़े वाला नाटक करना पड़ता था। नोरेज़ मेरे साथ ही बैठा होता था, मगर उसे नुकसान ये हुआ कि मैं जैसे ही पैसे उसके सामने करती वो मुझसे छीन लेता। इसी तरह 4 महीने मुसलसल वो हज़ारों उड़ा गया। फिर मैंने सोचा,
اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھوں گی تو میرے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اس سلسلے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آگے کے صفحات خالی تھے، اس سے آگے مہرو کو لکھنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ نوریز احمد کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ایک پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس پہلے کر لیتا تو مہرو کو یہ سب کرنے کی نوبت پیش نہ آتی اور نہ اس کی جان جاتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔